ایران اور امریکہ میں جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور اب ان کے درمیان عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ان میں شامل کیا گیا ہے، لیکن بات چیت ہو کیوں رہی ہے؟ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے ہوئے اور امریکہ نے کہا کہ انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ طاقتیں خطے میں کمزور ہو چکی ہیں، حزب اللہ، حوثی اور حماس کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران خود مظاہروں اور معاشی بدحالی کی وجہ سے بہت کمزور ہے، تو امریکہ اب ایران سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان کا ان مذاکرات میں کیا کردار ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا روس اور یوکرین کے درمیان امن کے لیے مذاکرات ابو ظہبی میں دوسرے روز بھی جاری رہے، فریقین کے مطابق پیش رفت ہوئی ہے۔ اور سابق انگلینڈ کرکٹر اور کمنٹیٹر ناصر حسین کی آئی سی سی پر تنقید نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کل سے ایک بار پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس بار بات چیت ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ ایران کے سر پر جنگ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پچھلے سال ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد یہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی باضابطہ بات چیت ہوگی، جو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہو رہی ہے، لیکن ان مذاکرات کا ایجنڈا دونوں جانب سے بالکل مختلف ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ بات چیت صرف اس کے نیوکلیئر پروگرام پر فوکسڈ ہو اور امریکی پابندیوں کے خاتمے تک محدود رہے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ انہیں پرامن نیوکلیئر انرچمنٹ پروگرام یعنی جوہری افزودگی کا حق ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، خطے میں اس کے اتحادی گروہوں اور انسانی حقوق کے معاملات بھی شامل ہوں۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطحی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور توقع ہے کہ ان مذاکرات میں سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ بھی شامل ہوں گے۔ اور اب ان اہم سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ ایران سے کیا چاہتا ہے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور اور ایرانی امور کے تجزیہ کار قندیل عباس۔ قندیل صاحب، مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ایران ان مذاکرات سے کیا چاہے گا؟ جی دیکھیں، امریکہ اور ایران کی فوجیں اس وقت لاک اینڈ لوڈڈ ایک دوسرے کے خلاف بالکل تیار کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس ایسے میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی کوششوں سے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے اور ایک دفعہ پھر مذاکرات آغاز ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ مذاکرات کا ماحول زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ امریکہ نے گزشتہ جو 3 ایجنڈا پوائنٹ ہوتے تھے، جس میں نیوکلیئر کا ایشو، ایران کے بیلسٹک میزائل کا، ایران کی طرف سے اینٹی امریکن، اینٹی امپیریلسٹ گروہوں کی مدد کا ایشو جو تھا، اس میں ایک اور ایشو بھی شامل کر دیا ہے کہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹرز ہیں اس کے خلاف ایران اقدامات نہ کرے۔ تو دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی اقدامات جو ہیں وہ ہمیں بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو وہ اپنے انرچمنٹ کو زیرو پر لانے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، جبکہ وہ 60 تک پہنچ چکے ہیں۔ 60 انرچمنٹ تقریباً ملٹری گریڈ کے قریب ہوتی ہے۔ ایران کا خیال یہ کہ این پی ٹی کا جو لیول ہے یعنی 3.67 انرچمنٹ، اس تک ایران کو اجازت ہونی چاہیے، یہ پیسفل پرپسز کے لیے ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھ سکے۔ جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ وہ بیلسٹک میزائل یا باقی اسلامی گروہوں کی مدد کے اوپر یا خاص جی طور پر جو پروٹیسٹرز کے خلاف اقدامات ہیں جی اس کے خلاف تو کسی ایجنڈے کو ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا قندیل صاحب، ایران کے ساتھ پہلے بھی معاہدہ ہوا، اگر اس بار کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح مختلف ہوگا؟ کیا کوئی تیل وغیرہ کا بھی اس میں معاملہ ہے؟ دیکھیے، امکان تو بہت کم ہے کوئی دونوں کی خواہشات کے مطابق معاہدہ ہو جائے، کیونکہ مذاکرات سے زیادہ ایک دوسرے کی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مختلف مراحل کی طرف جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک معاہدہ ممکن ہو اور نیوکلیئر کے اوپر ہو جائے، لیکن ایران کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ اس معاہدے کے اگینسٹ ایران کے خلاف جتنی اقتصادی جی پابندیاں وہ ختم کی جائیں اور ایران کے جو فریزڈ ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں۔ جی اچھا، ان مذاکرات میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ماضی میں خاص طور پہ چند مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور پاکستان کی فیلڈ مارشل خاص طور پر امریکہ کے بہت قریب ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص ریلیشنز نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایران کے ریلیشنز ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں۔
ایسے میں میرا خیال ہے پاکستان بہت اچھا ایک رول پلے کر سکتا ہے، برج کا رول پلے کر سکتا ہے، اور گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہم خطے کو جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مؤثر کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے قندیل عباس صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ یوکرین میں جنگ ختم کرانے کے لیے ایک بار پھر مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ دوسرے دن میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس بار تھوڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ یوکرینی مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات میں ٹھوس اقدامات اور عملی حل پر بات چیت کی گئی، جبکہ روس کے مطابق مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف روس یوکرین پر فضائی حملے بھی کر رہا ہے، جن میں انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت یوکرین میں بہت سردی ہے اور ہزاروں افراد کے پاس بجلی نہیں اور وہ ہیٹنگ نہیں چلا سکتے۔ مذاکرات کے پہلے دن صدر زیلنسکی نے ایک انٹرسٹنگ بات کہی اور یہ اعلان کیا کہ مستقبل میں قیدیوں کے ایک نئے تبادلے کی توقع ہے۔ ویسے تو مذاکرات جنگ ختم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن ان میں ایک خاص فوکس یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے مستقبل پر ہے۔ وہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رشیا امن کے بدلے ڈونباس پر مکمل کنٹرول کا مطالبہ کر رہا ہے، جسے یوکرین کے صدر زیلنسکی کئی بار مسترد کر چکے ہیں۔ روس اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اسے ڈونباس چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں ایتھنک رشینز کی آبادی ہے اور وہاں میٹل اور کیمیکلز کی بڑی انڈسٹری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یوکرینی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بی بی سی نیوز کی سارا رینسفرٹ نے یہی سٹوری کور کی ہے، ان کی رپورٹ آپ سنیں گے نازش فیض سے۔ ڈینیل کے لیے غوطہ خوری اپنے ذہنی صدمے اور منفی خیالات کے دبانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فوجی ڈونبس میں ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے اپنے پاؤں کھو بیٹھا۔ پانی اس درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جو وہ اب بھی اس ٹانگ میں محسوس کرتا ہے، جو اب اس کے پاس نہیں رہی۔ یہ سب یوکرین کے فوجیوں کے لیے بحالی کے ایک پروگرام کا حصہ ہے، جن میں جسمانی زخموں کے ساتھ ساتھ ذہنی صدمے کا شکار افراد بھی شامل ہیں۔ ڈینیل نے مشرقی یوکرین میں یہی جنگ لڑی، وہ علاقہ جسے ماسکو امن معاہدے کے بدلے یوکرین سے لینا چاہتا ہے۔ ڈینیل کسی بھی قیمت پر ڈونبس سے چمٹے رہنے کے حق میں نہیں، مگر اسے یقین ہے کہ روس اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی امن معاہدہ طے پا جائے، لیکن جو بھی محاذ پر رہا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ روس ہتھیار رکھ بھی دے، امن پر راضی بھی ہو جائے تو کسی بھی وقت انہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس سے بھی مشرق کی جانب زیر زمین ان فوجیوں سے ملنے گئے جو اب بھی لڑائی میں مصروف ہیں۔ ڈرون انجینئر جو اپنی فوج کو ایسے دشمن کے مقابلے میں ہر ممکن برتری دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے پاس زیادہ افرادی قوت اور زیادہ وسائل ہیں۔ اب یہاں فتح یا علاقے واپس لینے کی بات کم ہی سنائی دیتی ہے، مگر ہتھیار ڈالنے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ Мы сохранили свой образ жизни. ہم نے اپنے طرز زندگی کو محفوظ رکھا، اپنے ملک اور اپنی آزادی کا دفاع کیا، اور یہ بذات خود ایک فتح ہے۔ لیکن طرز زندگی کے تحفظ کی قیمت بہت چکائی گئی۔ نتالیہ اپنے شوہر کو دوسری بار فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر رہی ہیں۔ وٹالی 3 برس قبل ڈونبس میں مارے گئے تھے، اب ان کا آبائی شہر روسی حملوں کی زد میں ہے، اس لیے نتالیہ نے ان کی میت قبر سے نکلوا کر یہاں کیو منتقل کر دی۔ جب ہم نے ان کو دفن کیا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ اب محاذ مسلسل قریب آتا جا رہا ہے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وٹالی کی قبر بھی ان کے قبضے میں نہ آ جائے۔ یہ جذباتی طور پر بہت مشکل تھا، لیکن انہیں وہاں چھوڑ کر جانا کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ اب ان کے شوہر ان کے قریب ہیں، مگر وہ سرزمین جس کے لیے انہوں نے جان دی اب بھی روس کے قبضے میں جا سکتی ہے۔ اور کرکٹ کی دنیا میں اب بہت سے بڑے نام آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے بارے میں آئی سی سی کے رویے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہو رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں۔
مائیکل ایتھرٹن سابق انگلینڈ کرکٹر نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی کھیل اس وقت ایک کرائسس میں ہے. انڈیا پاکستان نہیں کھیلنے جائے گا، پاکستان انڈیا نہیں جائے گا اور اب بنگلہ دیش انڈیا نہیں جائے گا. اس سے عالمی مقابلے کی حیثیت کو جھٹکا لگا ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں ناصر حسین نے مستقبل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر انڈیا ٹورنامنٹ سے ایک مہینے پہلے کہے کہ ان کی حکومت کہتی ہے کہ وہ کسی ملک میں جا کر ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو کیا ICC سختی دکھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ سب ٹیمیں ایک ہی معیار چاہتی ہیں. آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا ہوگا جیسا پاکستان سے یا انڈیا کے ساتھ ہے. مونا فاروق احمد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر متحرک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ناصر حسین نے وہ کہا جو دوسرے نہیں کہہ پاتے. ICC کا دوہرا معیار اور انڈیا کا کردار. ایک انڈین صحافی راشیش مندانی نے اعتراض کیا کہ ناصر حسین کا بنگلہ دیش، مستفیض الرحمان اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا اور کھیل میں سیاست پر اعتراض از خود ایک سیاسی نقطہ نظر ہے. اس وقت عمومی طور پر دیکھیں تو انڈین سوشل میڈیا یوزر کی طرف سے ناصر حسین کو زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں لوگ. بلکہ میں نے ایک میم دیکھی، اس میں کسی نے ناصر حسین کو پاکستان ٹیم کی جرسی پہنے دکھایا. ناصر حسین کے علاوہ بھی بہت سے سابق کرکٹرز ہیں جو اس ایشو پر ICC پر تنقید کر رہے ہیں. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ اور روسی صدر سے علیحدہ ٹیلی فون پر بات کی ہے. انہوں نے امریکی صدر پر زور دیا کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے میں احتیاط برتیں. روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات کے بعد روس کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں کے امریکہ کے بارے میں خیالات ملتے جلتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے وارننگ دی ہے کہ عالمی امن خطرے میں ہے کیونکہ روس اور امریکہ کے درمیان آخری جوہری ہتھیاروں کا معاہدہ نیو سٹارٹ اب ختم ہو گیا ہے. انہوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ نیا معاہدہ کریں. بعض عالمی رہنماؤں نے بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. آج ایشین سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی گئی جو وال سٹریٹ میں ہونے والے نقصانات کے بعد سامنے آئی ہے. ٹیکنالوجی کے شیئر سب سے زیادہ متاثر ہوئے. سرمایہ کار مصنوعی ذہانت کی ترقی پر بڑھتے ہوئے اخراجات اور مختلف صنعتوں میں اس سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر سخت تشویش میں مبتلا ہیں. ابھی پچھلے ہی مہینے صدر ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک بیمار آدمی ہے جو امریکہ کو کوکین فروخت کرنا پسند کرتے ہیں. اور اب صدر ٹرمپ کی کولمبیا کے اسی صدر پیٹرو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں منشیات کی پیداوار کے خلاف بات چیت ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولمبیا دنیا کا سب سے بڑا کوکین پیدا کرنے والا ملک ہے اور عالمی سپلائی کا تقریباً 70% حصہ وہیں سے آتا ہے. لیکن صدر پیٹرو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے بڑی مقدار میں منشیات قبضے میں لی ہیں. BBC نیوز کی ٹیم کولمبیا کی انسداد منشیات پولیس، جنہیں جنگل کمانڈوز کہتے ہیں، ان کے ساتھ منشیات کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن پر گئیں. اور لگیرن نے یہ سٹوری کور کی ہے. اسے آپ خدیجہ عارف کی آواز میں سنیں گے. بندوقیں لوڈڈ اور تیار اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں پر سوار ہو کر کولمبیا کے ایمیزون میں جا رہی ہیں. یہ جنگل کمانڈوز ایک ایلیٹ پولیس یونٹ ہے جو امریکیوں نے مسلح کیے ہیں، لیکن ان کی تربیت برطانوی SAS نے کی ہے. ہمارے نیچے کولمبیا کی سدا بہار فصل کے لیے زرخیز زمین. کوکا کے پتے اب گریٹر لندن سے تقریباً 2 گنے رقبے پر محیط ہے اور کمانڈوز کو اکثر جرائم پیشہ گروہوں اور گوریلوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو منشیات کے کاروبار کو کنٹرول کرتے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کولمبیا کو مزید کوشش کرنی چاہیے. یہاں منشیات کے خلاف جنگ کئی دہائیوں پرانی ہے، پھر بھی کوکین کی پیداوار ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گئی ہے. ہم ابھی کولمبیا کے کوکین پیدا کرنے والے خطے میں اترے ہیں. یہ پولیس کمانڈوز ہر دن یہاں کام کر رہے ہیں اور اپنے مشن کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں زمین پر کم سے کم وقت کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ. یہاں ہدف کوکا کے پتوں سے بھری یہ عارضی لیب ہے. یہ پتے کوکین کے لیے خام مال ہیں. کمانڈوز مقامی لوگوں سے مختصر پوچھ گچھ کرتے ہیں
लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं करते। फिर लैब को जला दिया जाता है, केमिकल्स और ईंधन तबाह हो जाते हैं। मिशन फिलहाल पूरा हुआ, लेकिन हमें बताया गया कि सिर्फ इस इलाके में दर्जनों मज़ीद लैब्स हैं। ये कमांडर 16 साल से ये जंग लड़ रहे हैं और उन्हें कोई खुशफहमी नहीं। अगर आप मनशियात की लैब या कोकेन तैयार करने वाली फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं तो वो कितनी जल्दी से बना लेंगे? ये सिर्फ जगह को तब्दील करने या चंद मीटर आगे बढ़ जाने का मामला है। हमने ये पहले भी देखा है। बाज़ औक़ात जब हम इन इलाकों में वापस आते हैं जहाँ ऑपरेशन हो चुके हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ चंद मीटर के फासले पर ये दोबारा बनी होती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि फसल और केमिकल्स को तबाह करके वो मनशियात फरोशों को माली नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वो एक ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ते रहते हैं। कोलंबिया का कोकेन का खित्ता अमेज़न से लेकर एंडीज़ की चोटियों तक फैला हुआ है। आप गैर एलानिया तौर पर यहाँ नहीं आते। इस इलाके में 2 गुरिल्ला ग्रुप्स हैं, एक ELN और दूसरे फार्क के मुनहरिफ, और दोनों मनशियात के इस कारोबार पर कंट्रोल के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। वेनेजुएला की सरहद के करीब कातातोम्बा में चमकदार सब्ज कोका के पौधे ढलानों पर उगे हुए हैं। हम 2 मकामी किसानों से मिले जिनकी हम शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। खावियर नामी इस शख्स की 5 बेटियां हैं। उनका कहना है कि ये सबसे खूबसूरत तोहफा है जो खुदा ने उन्हें दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी फसल किसी और के बच्चों को मार सकती है। करीब ही उनकी खुफिया लैब है। खावियर का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रोकना चाहते हैं तो उन्हें माली इमदाद भेजनी चाहिए, फौज नहीं। आप हमारा प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube और Facebook चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे Instagram, TikTok, YouTube, Facebook और X को फॉलो करें। खालिद करामत को अब इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।